یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر نے امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وزارت تجارت و صنعت نے سلسلے وار پابندیوں میں نرمی کے چوتھے مرحلے کی تفصیل کا اعلان کیا۔ افغانستان میں اعلیٰ درجے کے ایک مذاکرات کار نے کہا ہے کہ امن بات چیت کا آغاز ماہ ستمبر کے اوائل میں ہوگا۔ اور مالی کے صدر ابراہیم کیتا رہا، جنہیں ایک فوجی بغاوت کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امریکی وزیر خارجہ مسٹر مائک پومپیو سے ٹیلی فون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ہونے والی گفت و شنید کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات اور اسٹریٹجک تعاون اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سمیت علاقائی اور بین الاقوامی تازہ اہم حالات زیر بحث آئے۔ وزارت تجارت و صنعت نے کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا سے نمٹنے کے لیے تجارتی مجموعوں، شاپنگ مالز اور ریسٹورینٹس پر عائد پابندیوں میں نرمی کیے جانے کے چوتھے مرحلے سے متعلق تفصیل کا اعلان کیا۔ واضح رہے چوتھے مرحلے کی شروعات ستمبر مہینے کی پہلی تاریخ سے ہوگی اور ریاست قطر کی طرف سے کیے گئے ان سابقہ فیصلوں کو مکمل کیا جائے گا جن سے شہریوں اور یہاں مقیم غیر ملکی رہائشیوں کی حفاظت و صحت کا تحفظ اور کووڈ-19 کے پھیلاؤ پر کنٹرول مقصود ہے۔ وزارت نے کمرشل کمپلیکسز میں فوڈ کورٹس دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم وہاں کسٹمر کی تعداد ان کی کیپیسٹی سے صرف 30% تک ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہاں موجود پریئر رومز بھی دوبارہ کھولے جائیں گے، مگر متعلقہ اتھارٹی کی طرف سے اس کی مخصوص کیپیسٹی کے مطابق ہی نمازیوں کو اجازت ہوگی۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے وزارت صحت عامہ کے تعاون سے احتیاطی اقدام کا ایک پیکج جاری کیا ہے تاکہ تمام عوامی اور پرائیویٹ اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں ایک محفوظ و صحت مند ماحول کو یقینی بنایا جا سکے۔ واضح رہے یہ اقدام وزارت کی ان کوششوں کا ہی ایک حصہ ہے کہ تعلیمی عمل کو ساؤنڈ فریم ورکس اور صحت کو درکار سخت ریکوائرمنٹس کے تحت جاری رکھا جا سکے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے نمازیوں کے لیے مزید 150 مساجد دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے، جہاں آج نماز جمعہ کے ساتھ اس اعلانیے پر عمل درآمد کی شروعات ہو رہی ہے۔ مساجد جانے کے تعلق سے وزارت نے احتیاطی تدابیر اور صحت کو درکار انسدادی اقدام پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ریاست قطر نے شمالی افغانستان میں ایک فوجی چیک پوائنٹ کو ہدف بنا کر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت و ملامت کی ہے، جس میں 2 افراد قتل اور دیگر 2 ہی زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں دہشت گردی اور تشدد کو مسترد کرنے کے قطری موقف کو دہرایا ہے، خواہ اس کے مقاصد اور وجوہات کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ نیشنل سروس اکیڈمی کے نائب صدر بریگیڈیئر جنرل احمد سعود القواری نے اگلی نسلوں کی دیکھ بھال، نڈر افراد میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے اور مادر وطن کے دفاع کی صلاحیتیں اور اس کے حصول سے متعلق اکیڈمی کے اہم و معروف کردار کی تصدیق کی ہے۔ یاد رہے کل بروز جمعرات اگست کی 27 تاریخ سال 2021-20 کے لیے ہائی اسکول گریجویٹس کے 14ویں بیچ کا خیر مقدم کرنے کے لیے اکیڈمی کی طرف سے منعقدہ ایک تعارفی اجلاس کے موقع پر نائب صدر اکیڈمی اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس پروگرام میں اکیڈمی کے صدر اسٹاف میجر جنرل سعید بن حمد النعیمی، والدین اور سابق طلباء بھی شریک ہوئے۔ وزارت صحت نے کل بروز جمعرات اگست کی 27 تاریخ کووڈ-19 کے 239 ریکورڈ معاملات کا اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں شفا یاب ہونے والے وائرس کا شکار مریضوں کی مجموعی تعداد 11,14,797 ہو گئی۔ خبر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کل 247 نئے کنفرم کیسز کا اعلان بھی کیا گیا۔
خیال رہے مصدقہ معاملات میں 230 کا تعلق کمیونٹی کے لوگوں سے ہے، جبکہ دیگر 16 دوسرے ملکوں سے قطر لوٹنے والے مسافر بتائے جاتے ہیں۔ تمام کنفرم کیسز کو آئسولیٹ کرنے کے بعد انہیں زیر علاج رکھا گیا ہے۔ قطر ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں کووڈ-19 سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد سب سے کم ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کورونا وائرس کی تازہ صورتحال کے مطابق امریکہ میں ماہ جون اور جولائی میں نئے معاملات کی لہر کے بعد سے اس وقت بطور خاص کیلیفورنیا، فلوریڈا اور ٹیکساس کے اسپتالوں میں ہونے والی اموات کی تعداد 1,80,000 ہو گئی۔ واضح رہے لاطینی امریکہ میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 7 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ چند ممالک میں انفیکشن کی تعداد میں کمی کے بعد متاثرہ کیسز کی تعداد میں گراوٹ آنی شروع ہوئی ہے۔ ادھر اسپین میں صحت سے متعلق ایمرجنسی سروس کے رابطہ کار نے کورونا وائرس کے 3,781 نئے کنفرم کیسز کی تشخیص کی رپورٹ دی ہے، جو سابقہ ایام کے مقابلے میں قدرے زیادہ ہے۔ اس سے پیشتر کی رپورٹ میں یہ تعداد 3,594 بتائی گئی تھی۔ جرمنی نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ کورونا کی وبا کے ہائی رسک والے ملکوں اور خطوں کا سفر قطعی نہ کریں، ساتھ ہی سخت تر کوارنٹائن کے اصولوں کے پلانز کا اعلان بھی کیا۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کی تسلیم کردہ حکومت نے وارلورڈ خلیفہ حفتر کی زیر قیادت حریفوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جس کا ایک ہفتے قبل اعلان کیا گیا تھا۔ نیز رد عمل یا انتقام کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ افغانستان کے ایک اعلیٰ درجے کے مذاکرات کار نے کہا ہے کہ افغان متحارب دھڑوں کے بیچ امن مذاکرات کا آغاز ماہ ستمبر کے اوائل میں ہوگا۔ افغانستان میں پچھلی 2 دہائیوں سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایک فیصلہ کن سفارتی عمل کی ضرورت ہے۔ مالی میں ملیشیاؤں نے ایک فوجی اینٹی پوچنگ گشت پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 فوجی قتل اور تقریباً 1 درجن زخمی ہو گئے۔ ادھر باغی لیڈران نے صدر ابراہیم کیتا کو رہا کر دیا ہے، جنہیں ایک فوجی بغاوت کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ ٹھیک 9 دنوں بعد اپنی رہائش گاہ لوٹے ہیں۔ سوڈان میں سیلابی کیفیت ریکارڈ لیولز تک پہنچ گئی ہے۔ خبر کے مطابق درجنوں افراد جاں بحق، ہزاروں گھر نیست و نابود اور دارالحکومت کے کچھ ہمسایہ یا پڑوسی علاقے بھی متاثر ہوئے۔ امریکہ میں درختوں کے گرنے سے کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ لورا طوفان نے امریکی ریاست لوسینیا کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اور وزارت ثقافت و کھیل کی جانب سے قطر نیشنل ویژن 2030 کے تعلق سے ثقافتی طور پر ایک سرگرم معاشرے کی تخلیق کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، تاکہ اپنی قومی شناخت کو بلند و بالا اور قائم رکھا جا سکے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وزارت تجارت و صنعت نے سلسلے وار پابندیوں میں نرمی کے 4تھے مرحلے کی تفصیل کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان میں ایک اعلیٰ درجے کے مذاکرات کار نے کہا ہے کہ امن بات چیت کا آغاز ستمبر کے اوائل میں ہوگا۔ اور مالی کے صدر ابراہیم کیتا رہا، جنہیں ایک فوجی بغاوت کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ ختم ہوا۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبر